سب سے پہلے شوکت بستر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، حسن نواز اور حسین نواز ان کے خلاف جو مختلف ریفرنسز تھے بری کر دیا گیا۔ بھائی یہ ملک ہے ہی چند خاندانوں کا، چند ایلیٹ کے لوگوں کا، باقی تو سب کیڑے مکوڑے ہیں۔ آپ کے یہاں پر چند خاندان ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ وہی ہمیشہ سے بڑے بلیسڈ لوگ ہیں۔ یہ مقدمات جو بنے ان کی بیانات میں بنے، جو آج چیف منسٹر ہیں جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں، جو خود ہاری ہوئی ہیں، ہم ان کو بلکہ تھیف منسٹر کہتے ہیں، ان کا بیان ریکارڈ پہ لے لیتے ہیں، تھیف منسٹر۔ اچھا میں بات کروں گا، آپ اپنے ٹرن میں بات کر لیجیے گا۔ وہ تھیف منسٹر، اچھا آپ اپنی بات ٹرن پہ بات کیجیے گا نا۔ تھیف منسٹر اس لیے میں نے کہا، غصہ نہ کرے نا، میں چیلنج کرتا ہوں، تھیف منسٹر خاتون ہوتی ہیں، خاتون اس طرح نہیں ہوتی کہ لوگوں کو گالیاں دیں، خاتون وہ نہیں ہوتی تو جس طرح ان کی زبان ہے۔ اچھا خاتون کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کو اتنی عزتوں کا احساس ہوتا نا۔ آج مائیں بہنیں جیل میں گئی تھی نا، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، سنم جاوید بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، عالیہ حمزہ بھی کسی ماں بہن کی بیٹی ہے۔ ان کو کمرے میں بند کر دیا گا، اور حکم کیا دیا جعلی وزیر اعلیٰ نے کہ جب تک میں جیل کے اندر موجود ہوں یہ باہر نہ آئیں، اور افطاری کا سامان تک نہیں دیا گیا۔ کس نے حکم دیا؟ اسے جعلی وزیر اعلیٰ نے انسپیکشن کے لیے فوٹو شوٹ کے لیے گئی تھی۔ آپ کو میں جو بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنے وکلا سے کیا کہ عدالت میں ATC میں ان کی پیشی تھی، انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کو باقاعدہ کمرے میں بند کر دیا گیا، آرڈر یہ تھا کہ جب تک یہ وزٹ مکمل نہ ہو جائے یہ باہر نہیں آئیں گی، ہمیں افطاری کا سامان تک نہیں دیا گیا۔ اچھا آگے چلیے، یہ آپ بتا رہے ہیں، صرف میں ان کا بتا رہا ہوں، میں صرف بیک گراؤنڈ کے، یہ جب مریم نواز صاحبہ نے دورہ کیا ہے جو ظاہر جعلی فوٹو شوٹ ہوتا ہے، ایک 60 ٹک ٹاکر کو 4-5 کنیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ فوٹو شوٹ کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہونا ہوا کیا ہے، جب ڈاکو ڈاکہ مار کے گھر پہ قبضہ کر لیں اور پھولن دیوی اپنے آپ کو کہے میں چیف منسٹر ہوں جبکہ وہ تھیف منسٹر ہو، تو مجھے بتائیے آپ کے انداز میں کیا بڑی بڑی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ سوائے فوٹو شوٹ کے، سوائے ٹک ٹاکس بنانے کے، سوائے گورنمنٹ کے پیسے پہ فوٹو لگوانے کے، اس کے علاوہ ہم جو معافی آپ مانگے، آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، معافی آپ مانگے، ہمارا اپنے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اچھا چلے ہمارا چیلنج مان لیں، پھولن دیوی کا لفظ جو ہے وہ اس پہ مائنڈ کریں گے۔ پھولن دیوی ڈکیٹیاں مارنے کے بعد اچھا پھر مال غنیمت لوٹتے ہیں، تو پنجاب لے لے، تو سندھ لے لے، تیرا ابا صدر، تیرا بیٹا وزیر اعظم، تیری بیٹی وزیر اعلیٰ، یہ مال غنیمت مانگتے ہیں۔ اچھا ہم چیلنج کرتے ہیں، یہ میری بات مان لیں، اس میں ان کو ہوش نہیں رہی، ٹھہر تو جائے نا، شور نہ مچائے نا۔ اب یہ صرف میری ایک بات مان لیں، میری ایک بات مان لیں، پگڑیاں اچھالنا، دونوں بیٹھے ہیں نا، دونوں بیٹھے ہیں، آئیں کہیں کہ سٹنگ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ بنا دے سپریم کورٹ کے ججز کا جوڈیشل کمیشن، اور 1 مہینے کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم ان رائٹنگ دیں گے کہ جو فیصلہ آپ جائیں نا فورمز پہ، آپ کریں مطالبہ، آپ کریں مطالبہ، ہم کیوں کریں بھائی، جن کو آپ کو شکایات جائیں۔ آپ بات وہاں سے چلی تھی، کہا کیا گیا میری لنڈن، تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے؟ پھر یہی حسن حسین، آپ کو یاد ہے کہ مریم بی بی نے پھر کیا بیانات دیے، وہ میرے نہیں ہیں، اصل میں وہ اونرشپ جو ہے میری بہن کی ہے، وہ فلاں کی۔ یہ وہ کیسز تھے جو ہمیں بتایا گیا کہ جب GIT بنی جس کے اندر ISI MI تمام اداروں کے لوگ موجود تھے، اور ان اداروں نے رپورٹ دی کہ یہ 17 ارب کی TTs بھی لگی تھی، منی لانڈرنگ بھی ہوئی تھی، اور ان کے جو فلیٹ ہیں ان کی ایک رسید یہ پیش نہیں کر سکے۔ جن ججز نے سزائیں دی انہی ججز نے سزائیں ختم کی، اور اس پر آگے چل یاد کو ٹرائی کورٹ کرتی نا، وزیر اعظم آ گیا، وزیر اعظم آ گیا، اور اینڈ پہ وہ وزیر اعظم جو آیا نا اس کی فوٹو آٹے کے تھیلے پہ لگ گئی۔ عثمان کارتا صاحب پہلے اس کے اوپر ذرا بات کر لیں، پھر میں وہ حسن حسین نواز پہ اس کی کیا ضرورت ہے ویسے آٹے کے تھیلے کے اوپر جو ہے نواز شریف صاحب کی تصویر لگانے کی، کیونکہ آپ خود بھی پنجاب گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ دیکھیں تصویر سے کیا اپنے فرق پڑتا ہے، یہ آٹے کے تھیلے نواز شریف صاحب نے جیب سے دیے۔ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جس کی حکومت ہے اگر لگا لیا انہوں نے تو حرج کیا ہے، کون سی قیامت آ گئی؟ مجھے نہیں قیامت ہے نا، دیکھیں آپ ایک پارٹی کے سربراہ کو ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ذاتی تشہیر نہیں ہے، دیکھیں میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر نہیں ہے، لیکن حکومتیں دونوں ان کی ہیں، حکومتیں دونوں ان کی ہیں، اور اگر ان کی حکومت ہے، یہ آپ جب یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا تو ایکچولی آپ اس سے افیکٹ دیتے ہیں جیسے نون لیگ کا مالک جو ہے نا وہ نواز شریف ہے۔ کوئی مالک والی بات پارٹی کا مالک نہیں ہوتا، یہ کمپنی نہیں ہے، یہ پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے۔ یہ پیڑھی کی آپ نے چونکہ بات کی تو نواز شریف صاحب کی اگلی پیڑھی کے اوپر آ جاتے ہیں، حسن نواز اور حسین نواز۔ آج ان کی بریت ہو گئی، تو ان کی یہ کیسز سے بریت کے بعد آپ کے خیال میں جو ان کے اوپر کرپشن کا ایک سٹگما لگا ہوا تھا
پورے خاندان کے اوپر آج مٹ گیا آپ کی نظر میں؟ کیونکہ لوگ کیا ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں جی یہ جو فیصلہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کتنے سال حکومت رہی عمران خان کی، تو کیوں نہیں وہ ان کو سزائیں دلوا سکتے؟ وہ آئے نہیں رہے تھے، حسن نواز اور حسین نواز آئے نہیں رہے تھے، دیکھیں وہ تب آئے ہیں جب ان کے چاچا وزیر اعظم ہیں اور بہن مریم وزیر نواز اعظم صاحبہ جیل میں تھیں۔ ایک بڑا ہی ایک آسان سوال جو بچہ پوچھتا ہے اور ایم ہی یہ لوگ ہر جلسے وغیرہ میں بھی پوچھتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا میں پوچھتے ہیں، ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ پرانے بزنس مین ہیں۔ آپ نے پوچھا کسی سے؟ آپ نے کس کے؟ پوچھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ اب دیکھیں سارا ان کی جو بھی آپ کی لیڈر ہے، جو بھی نہیں، وائی شوڈ آئی آسک؟ آپ اپنی لیڈر سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ اپارٹمنٹس کس کے ہیں، آپ لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں یہاں پہ؟ ناظرین، میں نے ان کی پارٹی کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا میں نے الیکشن سے کوئی 2-3 دن پہلے ایک انٹرویو کیا تھا، یہی سوال میں نے اس وقت بھی پوچھا تھا، ذرا دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا تھا، سنیے گا ذرا۔ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس نہیں ہے۔ کس کے پاس؟ مجھے نہیں پتا اس کا۔ کیس جس کی وجہ سے پورا انٹرنیشنل میڈیا ان کے اوپر سپاٹ لائٹ لے آیا ہے، اس لیے کہ جب ہم نے اپنے بھائیوں نے اپنی جائیدادیں تقسیم کر لی تو میں اپنی فیملی کا اپنا میں ذمہ دار ہوں۔ میاں صاحب کے بچے جو ہیں وہ ذمہ دار، میں ان سے پوچھوں، میں کیوں جانوں ان سے کہ آپ کی کیا پراپرٹی ہے، کہاں پر ہے، کیا نہیں ہے؟ اٹس دیئر بزنس۔ پورا شریف خاندان اسپاٹ لائٹ کے انڈر آ رہا ہے، تو آ رہا ہے بالکل۔ And you are not willing to answer this کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں؟ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہماری جو جائیدادیں اپنی اپنی ہیں، I would poke my nose over there. Why should I? So it's not my business. You never asked anyone? Absolutely not. آپ اس کا نہیں، آپ کو نہیں پتا حسن کے یا حسین یا بڑے میاں؟ میں نے کبھی ان سے پوچھا؟ یہ شہباز شریف صاحب نے بھی نہیں پوچھا یا آپ نے بھی نہیں پوچھا، کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں ہم تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو 450 کنال زمین القادر ٹرسٹ میں یہ ان کے نام پہ ہے، پہلے وہ تو بتا دینا وہ کہاں سے آئی۔ یہ تو واٹ اباؤٹ دیٹ والا ایک ہو گیا نا کہ جی پہلے آپ وہ بتائیں پھر ہم بتائیں گے۔ اچھا چلیں، دیکھیں میری عظمت صاحبہ، آپ کا تعلق عظمت صاحبہ آپ کا تعلق مال ٹاؤن سے ہے، آپ کا تعلق مال ٹاؤن سے ہے نا؟ مال ٹاؤن میں رہائش ہے آپ کی یا چینج کر لی؟ جی ماڈل ٹاؤن میں۔ میں بھی مال ٹاؤن میں رہتا ہوں۔ اوکے، آپ مجھ سے میری مال ٹاؤن کی پراپرٹی کے بارے میں پوچھیں، میں پورا شجرہ نسب آپ کو بتا دوں گا، میں نے کب لی، کہاں سے آئی، کون رہتا ہے، کس کے نام تھی، سوئی گیس کا بل کس کا ہے، بجلی کا بل کس کا ہے، میں آپ سے پوچھوں گا نا، مجھے پتا آپ بھی بتائیں گے۔ فلیگ شپ ان کا جو سارے جو کیسز تھے وہ کورٹ میں ان کو بری کیا گیا ہے۔ آپ کو ایک یاد ہے میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میرا ابا غریب آدمی تھا، میاں نواز شریف نے کہا میرا ابا امیر آدمی تھا۔ ظاہر ہے جب آپ کے پاس منی ٹریل نہیں ہوگی، وہ آپ کا موٹر وے کا کمیشن ہوگا، یہ لوگوں کے خون پسینے کی لوٹی کمائی ہوگی، تو اچھا آپ بات کر لیں نا، آپ وہاں پہ لوٹ مار کی کمائی سے جب آپ نے وہاں پر جائیدادیں بنائی ہیں، آپ نے وہاں پہ پیلس بنائے ہیں، اور یہ وہی حسن حسین ہے۔ آپ ایک کام کریں نا، آپ ایک کام کریں، ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کیا تھا کہ جی وہ 190 ملین پاؤنڈ والے وہ جو القادر ٹرسٹ والی ہے، جواب دیتا اس کا آپ بتا دیں۔ جواب دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے انہاں مان لیا کہ اسی چور ہاں، اس بات ہم ساڑھی باری ہے۔ اچھا آگے بات کرتے ہیں، بات تو کرنے میں نا، اچھا بات کرنا تو نہ کریں نا عظما، آپ یہ وہی میاں نواز شریف ہیں نا، یہ وہی میاں نواز شریف ہیں جن کی کلچ پلیٹیں بیٹھ گئی تھیں اور سٹامپ پیپر دے کے یہ لندن بھاگ گئے تھے۔ اور اچھا سن تو لینا، یہ 2 ہفتوں کے لیے علاج، اب یہ دیکھیں انٹرپٹ کریں گے، 2 ہفتوں کے لیے علاج کروانے کے لیے، ایک 2 ہفتوں کے لیے علاج کروانے کے لیے گئے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بس اس کے بعد تو پھر غائب ہو گئے۔ میاں نواز شریف اتنا بڑا لیڈر، میاں نواز شریف میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہرا ہوا ہے۔ ایک فوٹیج دکھانا چاہتا ہوں عظما کاردار صاحبہ کو، یہ مریم نواز صاحبہ ایک اجلاس کی صدارت کر رہی تھی، ساتھ بڑے میاں صاحب، میں ذرا دکھائیے گا جی وہ فوٹیج، اور یہ میاں صاحب جو ہیں یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس اجلاس کی ایک آفیشیل کیپیسٹی میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کا بیسکلی یہ ایک اجلاس ہو رہا تھا، اور اس کے اندر بڑے میاں صاحب بھی یہ دیکھیں یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ عظما کاردار صاحبہ یہ بڑے میاں صاحب کس حیثیت سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ منصور آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ ایک چیف منسٹر یا ایک پرائم منسٹر جو ہیں وہ کسی کو بھی اپنی ٹیم میں بٹھا، یہ ایم این اے ہیں، چیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں چیئر نہیں کر رہے، وہ بیٹھے ہوئے نہیں، وہ بیٹھے ہیں لیکن چیئر نہیں، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے۔ کس کیپیسٹی میں؟ میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ اگر وہ ان کی ٹیم سے شامل کرنا چاہتی ہیں یا کوئی مشورہ لینا چاہتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں۔ عظما صاحبہ آپ کی پارٹی نے تب کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ کس حیثیت سے اس کرسی کے اوپر آگے بیٹھے؟ عمران خان صاحب تب تک وزیر اعظم نہیں تھے، آپ فرق دیکھیں کہ وہ
چیئر کون کر رہا ہے؟ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر وہ ہیں، وہ چیئر کر رہی ہیں، ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کو چیئر آپ کسی کو بھی بنا دیں. اور یہ جو میاں نواز شریف کے لیے بیماری کی جو بات کی ہے، تو پھر میں ان کو یاد دلاتی چلوں کہ جو ایک پلستر باندھ کے ان کے بانی صاحب 4 مہینے گھومتے رہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور اس میں نکلا کچھ بھی نہیں بیچ میں سے. انہوں نے اتنی توفیق گوارا نہیں کی. دیکھیں بولے کیا بات نا اندر کیا تھا، اندر کیا تھا، اندر ٹانگ تھی اور کیا تھا بھائی. پھر وہاں پہ ایک آپ کا آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کے ہسپتال میں میڈیکل لیگل کیوں نہیں کرایا؟ لوگ ان کو سیریس لیتے نہیں. اب یہ باتیں کر رہی ہیں نا، لوگ ہنس رہے ہو گے. اچھا میں نے انٹرپٹ نہیں کیا نا آپ کو، میں نے کوئی انٹرپٹ نہیں کیا نا. لوگ ان پہ ہنستے ہیں. آپ اندازہ یہ کریں، ہم چیلنج سے کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ سن تو لینا. آپ کہتے ہیں دھاندلا نہیں ہوا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ایک بنا دینا فل کورٹ، اس میں زیادہ ہلکے نہ لے کے جائیں. 10 ہلکے ہم دے دیتے ہیں، 10 ہلکے آپ دے دیں. لائیو اس کی پروسیڈنگ دکھا دیں. ابھی ہم بیٹھے نا آپ کے پروگرام میں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ نے ثبوت ثبوت آپ کو دیتے ہیں. میرے خیال میں ثبوت تو کافی آگے ہیں. ثبوت تو ہر جگہ پہ الیکشن کمیشن. آپ درمیان میں انٹرپٹ تو نہ کریں نا. الیکشن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کو پتا چل جائے گا فارم 45 کہاں پہ ہے. میں بیٹھا ہوں نا، ہوا یہ ہے جس نے کیا میں عمران خان کو چھڑ دیتا ہے، جس نے کہا کہ تحریک انصاف چھوڑ دی وہ پاک پتر اور صاف. شوکت بزراگر انہوں نے چھوڑی ہے، سن تو لینا، انہوں نے بھی چھوڑی. سنیں پھر انعام دیکھے نا ملا. اللہ کا بڑا کرم ہے، انعام دیکھے ملا. پھر اچھا آگے چلیں. نہیں انعام کی بات نہیں ہے، انعام کی بات نہیں ہے. یعنی جعلی وزیر اعلیٰ اور جعلی ایم پی آپ دیکھ لیں. جعلی کس طرح سے نومینیٹڈ ہے، پارٹی سے نومینیٹڈ ہے. آدھی سے زیادہ پارٹی جعلی نوٹیفکیشن لے کے پھر رہی ہے. آپ کی کل مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ نے 2 سوال پوچھنے ہیں. پہلا سوال یہ کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں، ایک. اور دوسرا سوال پوچھنا ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی جب لندن جائیں گے تو واپس